کبھی عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، کبھی وہ عدالتوں کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. آج تو انہوں نے کمال کر دیا، انہوں نے موجودہ حکومت کی رخصتی کی تاریخ دے دی. وہ کیا تاریخ ہے؟ سر وہ ہے 2 مہینے بعد. نہیں تاریخ تو نہ ہوئی، وہ تو ایک یعنی ٹائم فریم بتایا کہ 2 مہینے. اچھا بھائی 2 مہینے. اب یہ تو نہیں بتاؤں. اچھا یہ آج سے شروع ہوں 2 مہینے تو سپٹمبر اور اکتوبر، اگست کی سپتمبر اکتوبر میں حکومت فارغ. اچھا آنریبل آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کب ریٹائر ہونا ہے؟ وہ بھی اکتوبر ہی ہے. تو یہ تو بہت اس میں کوئی وہ ایسا نہیں، وہ 2 جمع 2 4 کر رہے ہیں. آپ نے کہاں کو میں تمہیں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، وہ سیدھا سادہ 2 جمع 2 4 کر رہے ہیں کہ ابھی جو ابھی چیف صاحب جو ہیں جب یہ تشریف لے جائیں گے چیف جسٹس صاحب، تو ان کی جگہ جو نہ صرف وہ اور ان کے بعد آنے والے 3 مزید چیف جسٹس صاحبان بھی جو ہیں، وہ ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی قانون یعنی پاس ہوا ہے، ایک تو ویسے اڑا دیا جائے گا مخصوص نشستوں والا. اچھا دوسرا یہ کہ جی مجبور کیا جائے گا حکومت کو کہ ان کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے کہ جی تحریک انصاف کو یہ 20 سے 22 سیٹیں دی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا حکومت اس میں اڑی وڑی دکھائے گی، کچھ اور کرنے کی کوشش کرے گی تو کسی نہ کسی پہ توہین عدالت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. کہ یہ ایک اسسمنٹ بل والا معاملہ آپ نے نیا کھول دیا نا، اس پہ میرے پاس الگ سے ڈیبیٹ تھا کہ صدر کے آفس میں وہ بل موجود ہے، صدر صاحب نے کہا کر دیا نا، نہیں کیا نا. انہوں نے کہا کہ میں قانونی مشاورت کروں گا. اچھا آج اچھا اب یہ کہ یہ پکی بات نہیں، پکی 200% پکی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قضیے کو تو نہ لائیے نا کہ جب صدر پاکستان نے کم از کم اس کو روکا تو صحیح نا. اگر صدر پاکستان جو ہیں وہ آپ کی خبر اگر باقی تندرست ہے، میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں تمہیں پتا ہے کہ میں کسی یہ نہیں کہا میں نہیں کروں گا، اسے تصحیح فرمائیے. انہوں نے کہا کہ میں قانونی مشاورت کروں گا اور یہ صدر کا رائٹ بنتا ہے. میں آپ سے دوبارہ ایک التجا کر لوں، صدر کا رائٹ اس صورت میں تو ہر صورت بنتا ہے کہ جب وہ مسلم لیگ نون کے ووٹوں سے صدر نہ بنے ہوئے ہوتے. پنجاب میں مرکز میں صحیح ہے، ٹھیک ہے سینٹ میں انہیں مسلم لیگ نون نے ووٹ دیے تو صدر بنے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کچھ اس بل کے بارے میں اتنی خوش نہیں ہے. نہیں یہ آپ دیکھیں شوشا چھوڑ رہے ہیں. سوری مجھے یہ غلط جو لفظ بولنا پڑ رہا ہے. آپ شوشا مت چھوڑیے کیونکہ یہ بل کمیٹی میں گیا. بھائی مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا. آپ فرما رہے ہیں جب یہ بل میں گیا، جب یہ گیا کمیٹی میں تو میں نے اس وقت نشان نہیں کی تھی. میں نے کہا کہ انہوں نے وہاں پر موجود جس کے وہ ہیں وہ ایک اقلیتی ممبر تھے، یاد ہے میں نے ان کا نام بھی لیا تھا، ابھی میں اس وقت بھول رہا ہوں. ہاں وہ عامر. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی اجلت دکھائی گئی ہے اس بل کو منظور کروانے میں، تھوڑا یہاں سے پاس ہوا پھر سینٹ سے ٹک اسی وقت جو ہے یوں سائن کرتے. اور اب صدر عارف علوی نہیں ہے، صدر ممنون حسین مرحوم نہیں ہے، صدر رفیق تارڑ نہیں ہے، یہ صدر ہیں آصف زرداری صاحب. یہ جو صدر ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاس آئے ہوئے اختیارات 58(2) بھی پارلیمنٹ کو دیے. وہی صدر جو ہے اب بجائے یوں گگی مارنے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس قانون کے بارے میں جو ہے مجھے چسکا فروشی کر رہے ہیں. یار اللہ کی قسم سے میں نہیں کر رہا ہوں، یا تو پھر یا میں یعنی سیاسی تجزیہ چھوڑ دوں. ایک آئینی ہوتا ہے، آئین تو یہ آئینی ریکوائرمنٹ. اس سے میسج کا جا رہا ہے آئین اپنا یعنی چپلی کباب ہے اور سیدھی تو میسج کا جا رہا ہے. میسج یہ ہے کہ اتنی اجلت میں حکومت نے جو قانون دونوں ایوانوں سے منظور کروایا وہ صاحب کہتے ہیں میں ذرا چیک کر لوں. فائن. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس اجلت کو اپروو نہیں کر رہے جو شہباز شریف کی حکومت نے دکھائی ہے. اب یہ آپ کا مطلب آپ نے لے لیا. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کیا بات ہے. بی اسٹے پازیٹیو. اچھا پازیٹیو یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چھان بین کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے یہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے، اس کی ایک کالم ٹھیک لگا ہے یا نہیں لگا. ارے نہیں بھائی، ہم نے اس ملک میں صدر کے نہیں سنیے مجھے ایک منٹ، اس ملک کے صدر پاکستان کے آفس کو بے عزت ہوتے دیکھا. سوری ٹو سے عارف علوی صاحب نے اجلت میں جتنے اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کسی ایک خاص ڈکٹیشن پہ جو لا برانچ تھی صدر آفس اس کو آن بورڈ نہیں لیا. تو اگر پاکستان میں سو کالڈ پارلیمانی نظام ہے
تو प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ एक काम है कि ये आया है और यूं को मारे। नहीं। यस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो आइन और कानून। यार इस वक्त तो पॉलिटिकल सिचुएशन देखो। अब मुझे समझ आई, अच्छा ठीक है, फिर ये अपना ये जो 2 महीने की तारीख दे रहे हैं, तो फिर ये खबर को ये बानी ने उसी तरह इंटरप्रेट किया है जैसे मैं कर रहा हूं। को मेरे पास तो ये इल्म नहीं था, मैं तो ये नहीं, मैंने आज मैं ये तस्वुर किए बैठा था कि सदर साहब ने, और मेरा ख्याल है कर दिए हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि प्लीज चेक करें, चेक करें। असद इज अ वेरी विजिलेंट प्रोड्यूसर। सर बात ये है, मैं और असद एक पेज पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने टीवी पे वो फटियां भी पड़ी यार, अगर आज की इस वक्त जब हम लाइव शो कर रहे हैं, सर ये वक्त हो गया कोई 8:33। जुमेरात के दिन 8:33 अगस्त 8 तक दस्तखत नहीं किए से आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब ने अभी दस्तखत जी। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब इज प्लेइंग हार्ड टू गेट, ओके, और उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई है कि नहीं यार ऐसा। मैं एक बड़ा मस्बत आदमी हूँ, अब वो आज भी। अच्छा, मैं नेगेटिव हूँ, मैंने कहा है। हाँ, मेरे क्या आसिफ साहब ने मेरे वालिद साहब का कत्ल किया। आपको पता है मेरी उनकी कितनी बेतकल्लुफाना दोस्ती है। आपकी जाती दोस्ती। मैं पॉजिटिव आदमी, लेकिन मेरी सोच पॉजिटिव है। अच्छा जी, मेरी बदकिस्मती है, मुझे पैदा होते ही मेरी वालिदा ने वो गुड़ती थी कि जिसमें सिवाय मनफी चीज के और को ख्याल ही नहीं आता। भाई, परसों आपने इस कुर्सी पे बैठ के क्या कहा था कि अदनान इदारों का टकराव है। अब वो जीरक सियासतदान हैं, वो भी तो फोर्सी कर रहे हैं कि ये बिल इदारों के टकराव। नहीं तो फिर अपनी जमात को कहते, उन्हें बहुत देर लगी अपनी जीरकी दिखाने को। मेरे बाबू, अपनी जमात के लोगों को किसी वजह से मसरूफ भी हो अपनी जमात कहाँ क्या मसरूफियत। सर वो आज उनके गेस्ट भी आए हुए हैं ना, जो कौन से इमाम मस्जिद। अच्छा, उनके साथ उन्होंने बैठ के दोबारा इस्लाम यानी सीखा है उनके कदमों में बैठ के। क्या बात कर रहे हो यार, को अकल की बात किया करो। एक सीधी सी बात है कि आपकी भरपूर नुमाइंदगी है कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी, उसकी कमेटियों में भी। अगर आपको इस कानून के बारे में तहफ्फुजात थे और आप ये महसूस कर रहे थे कि इनकी वजह से इदारों में जो है वो इंटरप्रिटेशन है आपकी। अच्छा, अब आप क्या, आपकी मोनोपोली है कि सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन को तस्लीम किया जाए? मैं सियासत का एक दरीना तालिब इल्म होते हुए मुझे समझ नहीं आ रही। या तो ये होता ना कि ये कानून जो है, ये कानून एक रिवायती किस्म का होता और अपना आराम से अपनी पेस में वो हुआ था। ऑफिस मसरूफ भी हो सकता है। ओ यार, किस चीज में मसरूफ? व्हाट काइंड ऑफ अ रिपोर्टर यू आर? आप मुझे कहेंगे कि ये हो गया था। नहीं, अब देखिए ना, क्या यार, अब कल को बिल पास हो गया तो फिर आप क्या कहेंगे? अब देखिए ना, बिल पास हो गया। अरे भाई, मैं आपसे दोबारा अच्छा, मेरा सवाल फिर मैं फिर यानी बजिद हूं कि ये कैलकुलेशन में ये जो अगर तुम्हारी खबर दुरुस्त है तो ये यकीनन एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस वक्त अदियाला के कैदी हैं, हाँ, अगर जिनको 2 महीने लगते हैं इस हुकूमत को जाते हुए, देख रहे हैं वो 2 महीने। ओ भाई साहब, अडियाला का कैदी इस वक्त आप जैसे होनहार रिपोर्टर 100 मिल के ना उनसे ज्यादा बाखबर है। एक जेल में बैठा शख्स वो कैसे बाखबर हो सकता है यार? एक जेल में बैठा शख्स जो है वो नंबरों वाला फोन भी इस्तेमाल कर सकता है बवक्त जरूरत। हाँ, नंबरों वाला फोन एक तो होता ना जरा टच फोन होता। आगे बात करें। अच्छा, और क्या करना चाहते हैं? आप देखें ना, आप हवाले देते हैं 1990 वाले। ओ भाई, बात सुनो मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, पाकिस्तान में जेल का निजाम उतना ही साफ, शफाफ और करप्शन फ्री है जितना किसी जमाने में हुआ करता था, और हमेशा से अंग्रेज के दौर से। मैं तो हूं ना लिस्सी सामी, मेरे से ज्यादा बाखबर हो गए इमरान खान। शहबाज शरीफ से ज्यादा बाखबर तो नहीं है ना वो। चल, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन बेचारों का तो ये आलम हो गया है अब कि आप कोई ऐसी बात कोई तुम ये देखो कि वो, मुझे एक बात बताएं कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम हैं।
ہاں ہاں تو یہ ہمارے میر برکشید مزاری بھی وزیر اعظم تھے. اب یہ زیادتی ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی بھی وزیر اعظم تھے. وہ میں کہتا ہوں کہ عزیز بھی وزیر اعظم 21ویں آپ نے سب جو 21ویں صدی کا حوالہ دیا اس میں سب سے طاقتور اور منتخب ترین وزیر اعظم. طاقتور یار کیا کہتے ہیں کہ جو بنا رکھا وزیر اعظم گاڈ سیک نواز شریف. میں کسی تھڑے پہ نہیں بیٹھا ہوا. I am used to do serious discussion. تو پھر آپ نے ہوائی تیر چھوڑ دیا کہ ایک ادیالہ میں بیٹھا عمران خان وہ ملک کے وزیر شہباز شریف سے زیادہ میں نے انفارمڈ ہے. اور شہباز شریف سے پوچھو وہ کن کن سے پتہ لگا رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں. پوچھو کو کام کیا کرو یار, نکلا کرو. میں اس عمر کے اس حصے میں کیسے شوشے چھوڑے گا تو وزیر اعظم پوچھے گا. نہیں چھوڑا شوشے, یہ شوشہ آپ نے مجھے خبر دی ہے اور اب مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں کہ یار ایک ان کے ووٹوں سے ان کے اتحادی اتنی سیریس سچویشن ہے, اس حکومت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے یہ عدالت کے ساتھ جو مسئلہ ہو رہا ہے. یہ ہوائی تیر یا ساری تھیری میں آپ کی مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے جو دو مہینے کا وقت دیا وہ کسی وجہ سے دیا ہے. بھائی اسی لیے دیا نا کہ بھائی یہ اپنا یہ کہ فائز عیسیٰ صاحب نہیں رہیں گے, اس کے بعد جو نئے جب صورتحال بنے گی تو ان سب کو جو ہے وہ یہ سب رائٹ آف کر دیا جائے گا. اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ تو بہت سنجیدگی سے یہ بھی توقع باندھے ہوئے ہیں کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے جانے کے بعد فارم 45 بھی کھولے جائیں گے. چیف جسٹس اس ملک پہ اتنا امپورٹنٹ ہے. عدالت میں بابا ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے 13 مؤسس اراکین پر مشتمل بینچ, اس میں سے 8 وہ فیصلہ دیتے ہیں جو ابھی تک نہیں آیا, جو حق کا بکا کر کے رہ تو ابھی آئے گا تفصیل. اس کے بعد کیا 8 نے تو کہا کہ یہ تحریک انصاف کو دیں. کہا کیا یہ حکومت کے لیے اچھی خبر ہے؟ بری خبر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ایک چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ اختلافی نوٹ بھی آ گئے سب کچھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر حکومت ہوں تو میں تو پریشان ہوں گا. اب جیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ آئینی امینڈمنٹ فلانا فلانا فلانا, I don't think nothing can move. No. آپ کو یہی ہے کہ آپ لٹکائیں گے اس فیصلے پر عمل درآمد اس طرح کی عدالتی یعنی قضیوں کے ذریعے. پھر تو آصف صاحب کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس پہ سائن کریں. تو اب آ گئے آپ لائن. میں نے لفظ پھر بولا ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا یار, میں ابن انشا کی طرح بہت کیئرفل ہوتا ہوں بولتے ہوئے. او بھائی میرے, پلیز خدا کے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں مثلا آپ ایک فضول بات میں الجھ جاتے ہیں. میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. ون لائنر یہ ہے اس 6-7-8 منٹ کا کہ عمران خان